لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے، اور کامیابی کو بھی تم حاصل کر لو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا، اس کو مرض کا پتہ ہوتا ہے کہ قوم کو اندر بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت کا شکار ہے، یہ پستی کا شکار ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مکمل قرآن کو آپ پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا، یہی کردار تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج ہمارے لائیو پوڈ کاسٹ پارٹ 2 کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں. پچھلے پوڈ کاسٹ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ کچھ معزز مہمان، معزز گیسٹ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جو کہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہر مسلمان کے دل کے قریب کا ٹاپک ہے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سورۃ الاحزاب. تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنا بہتر ہے. صحیح البخاری کتاب الایمان 15. تم میں سے کوئی شخص تب تک سچا مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد، اس کے مال، اس کے والدین سے زیادہ قریب نہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جب تک آپ کو ان سب چیزوں سے محبوب نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ ایک سچے مسلمان، مومن مسلمان نہیں بن سکتے. اور اسی طرح اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، ان بندوں سے کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہیں قاری عبد الرحمن صاحب، جو کہ آپ جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، فاضل علوم اسلامیہ، اور پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے. اس کے علاوہ ہمیں قاری یونس بٹ صاحب نے لاہور سے خصوصی جوائن کیا ہے، جو کہ ادارہ الاصلاح کے چیئرمین ہیں. بہت ساری مساجد میں جمعے کے خطبہ کو انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بے شمار طالب علم ہیں جو آپ کی علم سے مستفید ہو رہے ہیں. تو آج قاری عبد الرحمن صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو بہت موسٹ ویلکم کرتے ہیں. اس کے بعد قاری صاحب، آج میرا دل کی گہرائیوں سے یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، اور اس کے ساتھ کہ اس وقت کے عام لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نبوت سے پہلے کیا رائے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سب سے پہلے تو میں محترم عثمان شامی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی لائیو کاسٹ کے اندر جو ہے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کچھ گزارشات رکھوں ناظرین کے سامنے. میں اس قابل تو نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں آپ کی شخصیت میں کچھ پھول لگا سکوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جتنا علم عطا کیا ہے اس علم کی روشنی میں کچھ نہ کچھ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل آپ وہ تمام عادات اور خصال حمیدہ اور اخلاق فاضلہ سے متصف تھے جو الگ الگ طور پر انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کے پیکر تھے، امانت کے پابند تھے، ایفاء عہد کے اندر آپ سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اور مہمانوں کی میزبانی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر آگے ہوا کرتے تھے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص
لاچار ہوتا، کما کر نہیں کھا سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ تھا کہ آپ اس کے لیے کما کر جو ہے بندوبست فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ایک مکمل بہترین شخصیت تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان فرمائیے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مکمل قرآن کو آپ پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا، یہی کردار تھا۔ اس کے علاوہ غیروں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین گواہی دی ہے، آپ کی شخصیت کے شاندار ہونے کی گواہی دی ہے۔ بے شک ایک نان مسلم شخص، اس نے اپنی کتاب 100 شخصیات، عظیم ترین شخصیات کے بارے میں لکھی ہیں، جو دنیا کے اندر 100 عظیم ترین شخصیات گزری ہیں، ان میں اس نان مسلم شخص نے سب سے پہلے جو نمبر دیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یعنی وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے، معترف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہستی، کوئی شخصیت جو ہے وہ لائق تحسین اور لائق تعریف نہیں۔ ماشاء اللہ، قاری عبد الرحمن ایک نفیس انسان ہیں جنہوں نے اپنے ایک احسن انداز میں آپ تک وہ بات پہنچائی۔ ہم اپنے دوسرے مہمان قاری یونس بٹ صاحب سے اگلا سوال کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر کیا کوئی واقعہ رونما ہوا تھا، کوئی ایسا خاص واقعہ جو ہم عوام کو بتا سکیں؟ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں محترم عثمان شامی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ شامی صاحب، آپ کا سوال جو ہے نا، یہ بہت عام سوال ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک ذہن بن چکا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ جب تک کچھ عجائب و غرائب نہ جڑے ہوں اس کو شان و عظمت والا نہیں سمجھا جاتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے لوگ جو ہے نا، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو اس بندے عظیم شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ چاند گرہن لگ گئے، تو لوگ کہنے لگے دیکھو جی چاند جو ہے وہ بھی حضور کے بیٹے کے غم کے اندر دیکھو اس کو گرہن لگ گئے۔ تو جب حضور تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بھائی یہ سورج و چاند جو ہیں یہ آیاتانی من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے پر جو ہے وہ ان کو گرہن نہیں لگتا، نہ ان کی کسی کی پیدائش پر ان کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کی جو لوگوں کے اندر ایک رواج پایا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تردید فرمائی۔ لیکن ہمارے یہاں پھر بھی ایسی کئی باتیں جو ہیں وہ جو نہیں بھی تھی ان کو بھی جوڑ کے اس کے اندر شامل کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت کوئی ایسا خاص واقعہ ہوا، کوئی ایسا کام ہوا تو لوگوں نے ایسے عجیب و غریب جو کام تھے وہ آپ کی پیدائش کے ساتھ جوڑا۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ ایران کا جو آتش کدہ تھا جو ایک عرصے سے جل رہا تھا وہ اچانک بجھ گیا، اور روم کے جناب ان کے جو قلعے کے جو ان کے کنگرے تھے اوپر بنے ہوئے وہ گر گئے۔ اسی طرح جناب جھنڈے گاڑے گئے ایک کائنات کے اس کونے میں، اور دوسرے کونے کے اندر جھنڈے گاڑے گئے۔ جو بی بی آمنہ تھی ان کے ماتھے میں سے جناب نور نکلتا تھا حضور کی پیدائش سے پہلے، اور جب حضور پیدا ہوئے تو وہ نور جو ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ آپ پیدا ہو گئے۔ تو جب میں نے ان روایات کی تحقیق کی تو شامی صاحب مجھے تو ان کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ملی، اور نہ ہی اس کی کوئی ایک صحیح روایت اس حوالے سے جو ہے وہ میرے علم میں آئی ہے۔ لیکن جو میں آخری بات بتاتا چلوں کہ یہ روایات اگرچہ ثابت نہیں ہیں، لیکن حضور کی شان، حضور کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اس سے کم نہیں ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہوا ہے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدم کی ساری اولاد کے سردار بنا کر جو ہے وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور کا جو کردار تھا، حضور کی جو سیرت تھی، آپ کا جو عمل تھا، آپ کی جو زندگی تھی، وہ اتنی اعلیٰ اور اتنی عرفہ تھی کہ وہ ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں تو پھر حضور کی شان ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارا اگلا سوال قاری عبد الرحمن صاحب سے یہ ہے کہ کائنڈلی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب بتائیں، یہ عوام جاننا چاہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے،
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل شجرہ نسب ہے. ہمارا اگلا سوال قاری یونس بٹ صاحب سے ہے کہ قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی مزدوری کی تھی یا تجارت کے امور میں کبھی حصہ لیا تھا؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے جی یہ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیو جنریشن جو ہے نا اس کے لیے اس کے اندر بڑے سبق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ایک اتنی عظیم شخصیت ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ حقیر نہیں سمجھا. ہمارے ہاں جب نوجوان جو ہیں وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں یا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ مزدوری کو یا تجارت کو یا کام کاج کو وہ اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا جب مطالعہ کرتا ہے تو بخاری مسلم کے اندر آتی ہے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبوت سے پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا اور بہت تھوڑی سی قیمت پر میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اور بلکہ آپ نے تو اس کو مزید واضح آپ نے یوں کیا کہ جتنے بھی نبی آئے نا سب نے بکریاں چرائی ہیں. تو یہ مزدوری کے اندر اور محنت کے اندر کسی قسم کی شرم اور عار نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کر کے دکھا دیا. حضور علیہ السلام وہاں ملک شام کے اندر تجارت کے لیے گئے. اسی طرح اور بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ پر بھی تجارت کی ہے. بخاری مسلم کے اندر مختلف مقامات پر بعض صحابہ کرام سے آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مزدوری بھی کی ہے، آپ نے تجارت بھی کی ہے کہ رزق حلال کمانا جو ہے یہ عین عبادت ہے. اور رزق حلال کمانے کے لیے کسی قسم کی کوئی شرم اور عار جو ہے وہ انسان کو محسوس نہیں ہونی چاہیے. اور جب کبھی ایسا کوئی احساس ہو بندہ سمجھے کہ میں کیسے کروں تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پیغمبر نے ایسا کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمیں یہ شرف ہے کہ ہم ان علم رکھنے والی شخصیات سے علم لے رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے چنا کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک سورس بنا ہوں کہ ان عالم فاضل حضرات سے علم لے کر آپ تک پہنچا. میرا اگلا سوال قاری عبد الرحمن صاحب سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، گھریلو زندگی وہ کیسی تھی؟ آپ عوام کو بتائیں، کیونکہ آج ہم رسول اللہ کے رہن سہن کو بھول گئے ہیں، ان کے سنت طریقے کو بھول گئے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. اس طرح کے معاملات بے شمار چیزیں ہیں. جزاک اللہ خیر. بڑا ہی شاندار سوال کی ہے عثمان شامی صاحب نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو لائف کیسی تھی. عوام الناس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گھریلو زندگی، آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی خوش اخلاق تھے. آپ کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین تھا. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. کسی کام کے اندر آپ پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، چاہے وہ کچن کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات گھریلو. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو تمام کام کاج کے اندر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ ہوا کرتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرا اگلا سوال قاری یونس بٹ صاحب سے ہے کہ وہ روشنی ڈالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ زندگی ایز اے لیڈر، ایز اے حکمران، وہ کیسے انسان تھے؟ کیونکہ آج ہمارے ملک میں حکمرانوں کا بحران ہے، ایک اچھی لیڈرشپ سے ہم محروم ہیں. تو وہ رسول اللہ کی اس زندگی کو اجاگر کریں تاکہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے سبق مل سکے. اصل کے اندر یہ جو سوال آپ نے کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے اہم سوال ہے کہ لیڈر کس کو کہتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگ ہر شخص کو لیڈر مان لیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لیڈر کی حیثیت سے کیا خصوصیات بتائی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو کوئی صفا کے اوپر جمع کیا نا تو وہاں پر ان کو ایک سوال کیا، کیف وجدتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ تو ان سب نے یہ کہا تھا کہ وجدناک صادقا و امینا،
ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا۔ گویا کہ ایک لیڈر کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سچا ہونا اور امانت دار ہونا۔ تو جس شخص کے اندر سچائی اور امانت داری نہیں ہے وہ کبھی کسی قوم کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ یہ دو باتیں جس کے اندر ہیں وہ لیڈر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہی تھی، وہ کہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے اور کامیابی کو بھی تم حاصل کر لو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کو مرض کا پتہ ہوتا ہے کہ قوم کو اندر بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت کا شکار ہے، یہ پستی کا شکار ہے۔ تو حضور نے سب سے پہلے اس مرض کو دریافت کیا اور اس کے بعد پھر اس کا علاج بتلایا اور فرمایا کہ یہ مرض جب تک ختم نہیں ہوگا نا تم کامیاب نہیں ہوگے، اور جب یہ مرض ختم ہو جائے گا، ان کے اندر شرک کا جو مرض تھا سب سے بڑا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشخیص کیا، اس کا آپ نے علاج بتایا اور فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب کوئی مرض بتایا جاتا ہے اور کسی قوم کو ذلت سے، پستی سے عروج کی طرف لے جانا ہوتا ہے تو بڑے مشکل مراحل آتے ہیں اس کے راستے میں، بھوک برداشت کرنا پڑتی ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ قربانی دو، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ خرچ کرو، وہ سب سے پہلے خود کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود خرچ کیا، سب سے پہلے خود قربانیاں دی۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام جو تھے وہ خندق کھود رہے تھے، تو یہ نہیں کہ حضور نے کہا تم خندق کھودو، میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے جناب محل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ جناب قربانیاں میرے لیے دیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہوئے تو حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے۔ تو حضور نے اپنے پیٹ مبارک سے جب پتھر ہٹایا، کپڑا ہٹایا، تو وہاں پر اس کے نیچے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو وہ لوگ، ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ ہوتا ہے لیڈر، کہ جو لوگوں سے زیادہ مشکلات خود اٹھاتا ہے، وہ یہ نہیں کہ خود بینک بیلنس بنائے ہوئے ہیں، خود عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں اور جناب لوگوں کو قربانیوں کا کہہ رہے ہیں۔ ایسا آدمی کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باتیں آج اس کو دیکھ لینی چاہیے۔ اگر یہ باتیں موجود ہوں تو پھر وہ بندہ لیڈر ہو سکتا ہے، ورنہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر اپنی زندگی کو وقف کر دینے میں ہی کامیابی ہے، اور اس سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔